وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالت اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لأختہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو قصیہ اس کا سراغ لگاؤ فبصرت به عن جنب پس وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی وهم لا يشعرون ان کو شعور نہیں تھا وحرمنا علیہ المراضع اور ہم نے حرام کر دی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیاں من قبل اس سے پہلے فقالت پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے هل ادلکم کیا میں تمہیں بتلاؤں علی اہل بیت ایک ایسے گھر والے یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں گے لکم تمہارے لیے وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے فرددناہ پس ہم نے لٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو الی امہ اس کی ماں کی طرف کی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ولا تحزن اور وہ غمگین نہ ہو ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جب ان کو صندوق میں ڈال کر بحر کلزم میں ڈال دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کلثوم نام تھا یہ 12-13 سال کی عمر اس کی بتائی جاتی ہے اس وقت گھر میں کوئی اور بچہ تو تھا نہیں کہ کسی اور کو بھیجتے اس لیے انہوں نے اس بچی کو ہی بھیج دیا اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 3 سال تھی وہ تو جا نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے بچی کو بھیج دیا کہ تم جاؤ وقالت لأختہ قصیہ کہ تم جاؤ اور جا کے سراغ لگاؤ کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ صندوق کا رخ فرعون کے دربار کی جانب ہے اور اس کو اٹھا بھی انہوں نے لیا ہے فرعون کے کارندوں نے اٹھا لیا ہے اور یہ بچی تھی بڑی سمجھدار کہ یہ ایسے طریقے سے جا رہی تھی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون کسی کو پتہ نہ چلنے دیا شک نہ ہونے دیا کہ یہ میں کس کام کے لیے پھر رہی ہوں بس ادھر ادھر دیکھتی کھیلتی اور پھر آگے چلتی صندوق پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ صندوق کہاں جائے گا وهم لا يشعرون قرآن کہتا ہے کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ یہ بچی کون ہے کیا کر رہی ہے کس مقصد کے لیے یہاں پہ پھر رہی ہے کسی کو پتہ نہ چلا جب وہ فرعون کے دربار میں صندوق پہنچ گیا وہاں پر آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی سامنے آ گئی کہ میں اس بچے کو قتل نہیں کرنے دوں گی اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے پھر کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی لیکن فرعون کے ذہن میں کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہزاروں بچے قتل کرنے کے بعد اس بچے کو میں چھوڑوں تو یہی بچہ میرے لیے خطرہ بن جائے اس لیے وہ بضد تھا کہ میں قتل کروں گا ہی کروں گا بالآخر آسیہ بنت مزاحم نے اپنی بات منوا لی کہ نہیں ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ شیر خوار بچہ ہے تو اس بچے کا دودھ کا کیا ہوگا کون پلائے گا دودھ اس کو دائیں بائیں سے ساری دائیاں بلائی گئی ہر ایک دائی کو بلایا گیا اور اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل جتنی بھی دودھ پلانے والی دائیاں آئیں کسی کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہ لگایا دودھ پینے سے انکار کر دیا کسی کا دودھ نہ پیا یہاں پر حرمنا کا لفظ آیا کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر باقی دودھ پلانے والی یہ تکوینی طور پر کیونکہ وہ تو بچے تھے مکلف نہیں تھے تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ان کو روک دیا کہ تم نے کسی کا دودھ نہیں پینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا واپس ان کو ان کی والدہ کے پاس لٹانا تھا اب وہاں پہ مجلس لگی ہوئی ہے دائیاں آ رہی ہیں سب دائیاں اٹھا باری باری موسیٰ علیہ السلام کو گود میں ڈال رہی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے وہیں مجمع میں
یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہی۔ جب ساری دائیاں آئیں کسی کا دودھ نہ پیا تو اس وقت یہ بولی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہنے لگی ساری دائیاں تم نے چیک کر لی ہیں، ایک عورت ایسی ہے کہ میں اس کو تمہیں پتہ بتا سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور تو کسی کا دودھ اس سے نہیں پیا، مجھے لگتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا۔ اب اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ عورت کون ہے، کہ کیسے گھر کی طرف میں تمہیں رہنمائی کرتی ہوں، بتلاتی ہوں کہ جو گھر اس کی کفالت صحیح طریقے سے کر سکے گا، اس کا خیر خواہ ہوگا۔ تم نے کافی عورتیں بلائیں، کسی کا دودھ نہ پیا، وہ ایک عورت بچی ہوئی ہمارے محلے میں ہے، شاید اس کو بلاؤ، اس کو دودھ یہ پی لے۔ اب یہ نہ بتایا کہ یہ بچہ کون ہے اور وہ عورت کون ہے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون نے اپنے لوگ بھیجے کہ جاؤ اس کو بلا کر یہاں پر لے کے آ جاؤ۔ ان کو لایا گیا تو بچے کو ان کی گود میں ڈالا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب دودھ پینا شروع کیا سب خوش ہو گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ بی بی تم نے جو بچہ اٹھایا ہے، اب میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس نے کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیا، تمہارا دودھ پی رہا ہے، تو اب ایسے کرو کہ تم ہمارے گھر میں ہی ٹھہر جاؤ، تمہاری رہائش خوراک سارے انتظامات ہم کریں گے، ماہانہ وظیفہ مقرر کریں گے، تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ تم نے اس بچے کی کفالت کرنی ہے، اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میرا خاوند گھر میں موجود ہے، اگر میں یہاں پر اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے رک جاؤں گی تو پھر میرے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا، لہٰذا میں کسی قیمت پر یہاں رکنے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے بڑا اصرار کیا، تو پھر آخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجبوری تمہاری ہے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلانا ہے تم نے، تو ایسا کرو کسی بچے کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے گھر بار کی جو کام کاج ہے وہ بھی کرتی رہوں گی، اس کو دودھ بھی پلاتی رہوں گی، اس کی دیکھ بھال بھی کروں گی، گھر کی دیکھ بھال بھی کروں گی، تمہارا جب دل چاہے ہفتے بعد 10-15 دن بعد معائنہ کر لینا، آ کے دیکھ لینا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تم آگے اس کو دیکھتے رہنا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے تو تیار ہوں، یہاں رکنے کو بھی کسی قیمت پر تیار نہیں ہوں۔ اب مجبوری تھی فرعون کی، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں، بچے کو تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور یہ بچہ تمہارے پاس رہے گا۔ اب اس نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دو، اس کی روزانہ کی خوراک کا انتظام بھی کر دو، تمام طرف اخراجات فرعون برداشت کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت دکھائی ہے کہ جس بچے کو فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا تو قتل کرنا چاہتا ہے، میں بچانا چاہتا ہوں، میں بچاؤں گا بھی ایسے، خرچہ بھی تیرا ہوگا، انتظام بھی تو کرے گا، سرپرستی بھی تو کرے گا، سارے اخراجات بھی تو برداشت کرے گا، اسی بچے کو میں تیرے اخراجات پر پال کر بڑا کر کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر چلی گئی۔ اب ہفتے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد وہ بندے آتے اور اس کو دیکھ بھال کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ کا کیا ہوا وعدہ تھا جو پورا ہوا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، جو وعدہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا تھا کہ تم اس کو دریا میں ڈالو، واپس ہم تمہارے پاس بھیجیں گے، وہ ہم نے پورا کر دیا، لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اپنے بچے کو دیکھ کر، ولا تحزن، اور بچے کی جدائی پر وہ غمگین بھی نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی وعدوں کے بارے میں اس کی حکمتوں کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرما دیں اس کو پورا کرتے ہیں۔